الٹریشن، ٹھیک ہے، چینج جس کو کہیں گے، یہ ہوتا ہے بدعت. ٹھیک ہے، تو ہم دین میں بدعت نہیں کر سکتے دنیا میں. اچھا، اب بدعت جو ہے یہ شریعت کو سب سے نقصان دہ چیز ہے، اس لیے کہ بدعتی بدعت کو نیکی سمجھ کے کرتا ہے. اگر میں شراب پیتا ہوں اور مجھے پتا ہے شراب حرام ہے پینا، تو کبھی نہ کبھی میں شراب سے ضرور توبہ کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے معلوم ہے شراب حرام ہے لیکن میں پی رہا ہوں. اگر میں سود خور ہوں اور میں سود لے رہا ہوں اور اگر مجھے پتا ہے سود حرام ہے، تو کبھی نہ کبھی اللہ سے توبہ کر کے میں سود چھوڑ دوں گا نا. لیکن اگر میں شراب پیوں اور یہ سمجھوں کہ یہ تو دین کا حصہ ہے، نیکی ہے، تو آپ کیا امید کرتے ہیں آپ شراب کبھی چھوڑوں گا میں؟ اگر میں سود لوں اور یہ کہوں سود بھی تو تجارت ہے اور اس کو تجارت سمجھ کے حلال سمجھ کے کروں، تو آپ کبھی توبہ کروں گا میں؟ نہیں. تو اسی لیے بدعتی جو ہے بدعت کو چونکہ دین سمجھ کے کرتا ہے، یہ زیادہ خطرناک عمل ہے. یاد رکھیے، معصیت اور گناہ سے زیادہ خطرناک بدعت ہے. اور امام سفیان ثوری رحمہ اللہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ شیطان کو گناہوں سے زیادہ بدعت زیادہ محبوب ہے، اس لیے کہ بدعتی بدعت کو نیکی سمجھ کے کرتا ہے اور اس وجہ سے اس کو کبھی توبہ بھی نصیب نہیں ہوتی، اسے مر بھی جاتا ہے. معلوم، اس لیے کہ توبہ کہاں سے نصیب ہوں گی، اس کو دین سمجھ رہا ہے. آپ دیکھیے نا کس دھڑلے سے، کس جوش سے، کس ہرش اور الاس جس کو کہتے ہیں نا، ایک تہوار کی طرح منائے جا رہی بدعتیں، تو وہ توبہ کہاں نصیب ہونے والی؟ وہ تو زندگی بھر کریں گا، بلکہ وہ تو اس پہ مرنا پسند کریں گا، مرتے وقت بچوں کو وصیت کریں گا کہ اسی عمل پر رہو، اس لیے کہ اس کو وہ دین، پارٹ آف ریلیجن، دین کا حصہ سمجھ کے کرتا ہے. ٹھیک، وہ کہتے تھے کہ بدعت زیادہ محبوب ہے شیطان کو بنسبت معصیت اور گناہوں سے. بدعت کرنے کا مقصد کیا ہے؟